السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہم ویڈیو میں مرکب کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکب کیا چیز ہے۔ مرکب کیا چیز ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جیسے گرم چائے، ٹھنڈا پانی، شب و روز، سفر مدینہ، لوٹ مار، دیکھ بھال، احمد ایماندار تاجر ہے، وہ راجیش ہے، یہ سارے مرکب ہیں۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ، کبھی دو الفاظ تو کبھی دو سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں مرکب میں۔ مرکب کی قسمیں، مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب تام، مرکب تام۔ نمبر 2 مرکب ناقص، مرکب ناقص۔ مرکب کی دو اقسام ہیں۔ مرکب تام جو پہلی قسم ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ مرکب تام دو یا دو سے زیادہ جملوں کا ایسا مجموعہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا، جملہ لکھا گیا یہ الفاظ ہے، دو یا دو سے زیادہ جملوں کا، لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات سمجھ آ جائے، مرکب تام کہلاتا ہے۔ جیسے حمزہ نیک انسان ہے، نوید اسکول جاتا ہے، یہ علی کی کتاب ہے، یہ ہمارا گھر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں جس سے بات پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے، مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے۔ نمبر 2 مرکب ناقص، مرکب کی دوسری قسم مرکب ناقص، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات سمجھ نہ آئے، مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ جیسے کھٹے انگور، میٹھے آم، 2 کلو چینی، 2 لیٹر پیٹرول، صبح شام وغیرہ۔ یعنی بات سمجھ میں آ جائے تو مرکب تام، بات سمجھ میں نہ آئے تو مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اب ہم مرکب ناقص کی قسمیں پڑھیں گے کہ مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں۔ مرکب ناقص کی قسمیں، مرکب ناقص کی 9 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب عطفی، نمبر 2 مرکب اضافی، نمبر 3 مرکب توصیفی، نمبر 4 مرکب اشاری، نمبر 5 مرکب عددی، نمبر 6 مرکب مقداری، نمبر 7 مرکب جاری، نمبر 8 مرکب تابع موضوع اور نمبر 9 مرکب تابع مہمل۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کی قسمیں پڑھیں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ نمبر 1 مرکب عطفی، جب دو الفاظ کو حروف عطف، حروف عطف کس کو کہتے ہیں؟ واو اور کو کہتے ہیں حروف عطف۔ حروف عطف لگا کر ملایا جائے مرکب عطف کہلاتا ہے۔ شب و روز، شب اسم، روز اسم، دونوں اسماء کو یعنی دونوں الفاظ کو واو کے ذریعے ملایا گیا، شب و روز۔ لازم و ملزوم، سیاہ و سفید، نیک و بد، حاضر و ناظر، خالق و مالک، احمد اور علی، شیر اور بکری وغیرہ وغیرہ۔ مرکب اضافی، دو اسماء کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا نام مرکب اضافی، جیسے اللہ کا بندہ، احمد کی بکری، صبا کا قلم، سعد کے بچے، میرا بھائی، تمہاری گاڑی، ہمارے گائے ہے، ہمارا گھر وغیرہ۔ دو اسماء کے درمیان تعلق پیدا کرنا یعنی ایک کی نسبت کو دوسرے سے جوڑنا، ایک کا تعلق دوسرے سے بیان کرنا۔ اللہ اسم، بندہ اسم، دونوں کے تعلق کو، کس کے بندے بھائی؟ اللہ کے بندے۔ بکری کس کی؟ احمد کی، احمد اسم، بکری اسم، دونوں اسماء کی تعلق بیان کرنا، یہ مرکب ہے۔ نمبر 3 مرکب توصیفی، ایسا مرکب جس میں کسی اسم کی صفت بیان کی جائے، جس میں کسی اسم کی صفت بیان کی جائے یعنی صفت اور موصوف کو ملا کے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یہ کس طرح؟ جس طرح میٹھے آم، آم اسم ہے، میٹھے اس کی صفت ہے، تو میٹھے آم یہ مرکب توصیفی بن گیا۔ ذہین طالب علم، خوبصورت بچہ، کھٹے انگور، لال تربوز، یہ مرکبات توصیفی ہیں۔ مرکب توصیفی میں کیا ہے؟ صفت اور موصوف دونوں مل کے مرکب توصیفی بناتے ہیں۔ نمبر 4 چوتھے نمبر پر ہے مرکب جاری، ایسا مرکب جس میں کوئی بات جاری ہو، جیسے آسمان سے زمین تک، درخت پر، میز میں۔ ان مرکبات میں اگر غور کیا جائے تو کوئی بات جاری و ساری جو کہ مکمل ہونے جائے گی لیکن مکمل نہیں ہو رہی، بات جاری ہے، تو ان میں یہ جو مرکبات ہیں، اس طرح کے مرکبات جاری کہلاتے ہیں۔ نمبر 5 مرکب ناقص کی 5ویں قسم ہے
مرکب مقداری. مرکب عددی. نمبر 5 مرکب عددی ایسا مرکب جو کسی اسم کی تعداد کو ظاہر کرے، یعنی یہ اسم یا یہ چیز اتنا ہو 2 4 8 10 15 20. جیسے 6 آدمی. آدمی اسم ہے، 6 اس کی مقدار کو تعداد کو ظاہر کر رہا ہے. کتنے آدمی؟ 6 آدمی. 1 بکرا، 2 لڑکے، 2 گلاس وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو مرکبات ہیں یہ مرکب عددی کہلاتے ہیں، یعنی کسی اسم کی تعداد بیان کی جائے، اسم کے ساتھ اس کی تعداد کا ذکر ہو، مرکب عددی کہلاتا ہے. 6 نمبر پر ہے مرکب تابع موضوع. مرکب ناقص کی 6 قسم ہے مرکب تابع موضوع. ایسا مرکب جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بغیر ضرورت کے استعمال ہو. کس طرح؟ جس طرح دونوں الفاظ بامعنی ہیں لیکن جو دوسرا لفظ ہے، آخر میں آنے والا لفظ ہے، وہ بغیر ضرورت کے استعمال ہو رہا ہو. جیسے دیکھ بھال. دیکھ بامعنی، بھال بامعنی، لیکن بھال کو بغیر ضرورت کے استعمال کیا گیا. رونا دھونا، لوٹ مار، چال ڈھال وغیرہ وغیرہ. 7ویں قسم مرکب ناقص کی ہے مرکب تابع موضوع. 7ویں قسم مرکب تابع محمل. ایسا مرکب جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ بغیر ضرورت کے استعمال ہو. ایک بامعنی لفظ ہے، دوسرا بے معنی لفظ ہے، اور جو بے معنی لفظ ہے یعنی بعد میں آنے والا جو لفظ ہے وہ بغیر ضرورت کے استعمال ہو رہا ہو. جیسے پانی وانی، پانی وانی، کھانا شانہ، دانا دمکا، بوٹ شوٹ، چائے شائے، بائک وائک وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک بامعنی لفظ کے ساتھ جو دوسرا بے معنی لفظ ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے استعمال ہوا ہے. بات کو خوبصورت بنانے کے لیے، جاندار اور شاندار بنانے کے لیے، یا بات میں ندرت پیدا کرنے کے لیے دوسرا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے. 8ویں قسم مرکب ناقص کی. نمبر 8 پہ ہے مرکب اشاری. نمبر 8 پہ ہے کیا ہے جی؟ مرکب اشاری. ایسا مرکب جس میں کسی اسم کی طرف قریب یا دور کا اشارہ پایا جائے، یعنی اس میں اشارہ اور مشار الیہ ہو. جو ہم پیچھے پڑھ چکے، اس میں اشارہ کیا ہے اور مشار الیہ کیا ہے. اس میں اشارہ اسم کو کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے، اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ. اس طرح وہ گاڑی، یہ کار، اس بچہ یا اس بچہ، ان لڑکوں یا ان لڑکوں. یہ اس طرح کے جو مرکبات ہیں وہ مرکبات اشاری کہلاتے ہیں، جس میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ موجود ہو، مرکبات اشاری کہلاتے ہیں. 9ویں اور آخری قسم مرکب ناقص کی وہ ہے مرکب مقداری. ایسا مرکب جس میں چیز کے ساتھ اس کی مقدار کا تذکرہ ہو. جیسے 2 لیٹر پیٹرول، 4 کلو گرام آٹا، 1 من گندم، 5 کلو گرام چینی وغیرہ. یعنی جو انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں، جن ناؤنز کو ہم گن نہیں سکتے، مایات ہیں جن کی گنتی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ہم ان کی مقدار لکھتے ہیں. تعداد جو اسم گنے جا سکتے ہیں ان کی ہم تعداد لکھتے ہیں. جس طرح بچے، 2 بچے، 8 بچے، 10 بچے، وہ مرکب عددی ہے. 2 کلو چینی تو یہ مرکب مقداری ہے. تو یہ رہی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا.